بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو جویریہ جرمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مجھے رومی علاقے میں سرخ رنگ کا ایک گھڑا ملا، اس میں دینار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بنی سلیم کے ایک فرد حضرت معین بن یزید رضی اللہ عنہ ہمارے امیر تھے۔ وہ گھڑا میں ان کے پاس لے آیا، بس انہوں نے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور مجھے بھی اتنا ہی دیا جتنا کہ دوسروں میں سے ہر ایک کو دیا۔ پھر کہا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ اضافی انعام یعنی نفل خمس نکالنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے تو میں تمہیں بھی دیتا۔ پھر وہ اپنا حصہ مجھے دینے کی کوشش کرتے رہے مگر میں نے انکار کیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2753۔ اس کی وجاہت یہ ہے کہ دشمن سے جو مال جہاد میں حاصل ہوتا تھا اسے غنیمت کہتے ہیں۔ غنیمت میں 4 حصے غازیوں میں تقسیم کیے جاتے تھے اور ایک حصہ یعنی جو امیر ان کے پاس جاتا تھا جو بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ امام کو اختیار ہے کہ لشکر میں سے کسی خاص جماعت یا کسی خاص شخص کو کسی خاص کام کے سلسلے میں بطور انعام کچھ زیادہ دے دے، اسے نفل کہتے ہیں۔ یہ لشکر جو نجد کی طرف گیا تھا اس میں 4000 آدمی تھے، ہر ایک کے حصے میں 12 اونٹ آئے تھے، لیکن 15 آدمی کے ایک ٹکڑی کو جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے ایک اونٹ بطور نفل زیادہ دیا۔ یہ غنیمت کا مال نہیں ہے جسے کافروں سے لڑ کر چھینا گیا ہو، بلکہ یہ ہی کا مال ہے جس میں خمس نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں نفل نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث ہے حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ اور یہ قبیلہ حمیر سے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومی کے درمیان معاہدہ یعنی صلح امن ہو چکا تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان ایام معاہدہ میں ان کے علاقوں کی طرف کوچ کر رہے تھے تاکہ جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہو اچانک ان پر چڑھائی کر دے۔ تو عربی گھوڑے یا ترکی گھوڑے پر سوار ایک شخص ان کے طرف آیا، وہ اللہ اکبر وفاداری ہو غداری نہیں پکارتا آ رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بلوایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا دوسری قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس وقت تک کوئی نیا معاہدہ نہ کرے اور نہ اسے ختم کرے جب تک کہ پہلے معاہدے کی مدت باقی ہو یا برابری کی سطح پر اسے توڑنے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 7259۔ اس کی وجاہت یہ ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو اس لیے ناپسند کیا کیونکہ معاہدے کی مدت پوری ہونے کی فوراً بعد دشمن کو آگاہ کیے بغیر جنگ نامناسب تھی، اور بہتر یہ تھا کہ مدت پوری ہونے کے بعد دشمن کو آگاہ کر دیا جائے پھر جنگ شروع کی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اوپر۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔